آخری سوال جاوید مدنی ہیں جی مدینہ منورہ سے، شائستہ خان ہیں ٹورنٹو سے، سبھاش رائے ہیں نئی دہلی سے، خان محمد خوشاب سماب اسلام آباد۔ یہ ان سب دوستوں کا ساتھیوں کا شکریہ۔ وہ کہتے ہیں جی آج کل پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملہ میں بحث جاری ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ اقدام پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں کیا جانا چاہیے؟ میں تو جی اس پہ رائے دے چکا ہوں۔ آپ نے اگر اس ہندوستان کو تسلیم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہیں، وجوہات اور بھی ہیں لیکن بہت بڑی وجہ، ہمارا پاکستان 2 لخت ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، جو کشمیریوں پہ مظالم کی آخری انتہا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم، کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ گلوبل ولیج بھنگ پی کے سویا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے تو بھائی وہ تو اہل کتاب ہیں۔ آل ابراہیم پہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو بھائی انہیں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کدھر، اور ایک اور آرگومنٹ کہ عرب کی سرزمین، the whole of Arab world، وہ اگر اس طرف جا رہی ہے تو کیا تکلیف ہے؟ آخری بات، اچھا آپ نہ مانو بھائی، یہاں تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو رب العالمین کو نہیں مانتے۔ دوسرا بڑا ریلیجن ہے اسلام، تو ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو حضور کو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں اپنے قریبیوں کو، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو، کہ یار میں اگر کوئی بدھسٹ ہوتا، ہندو ہوتا، کچھ اور ہوتا، اور میں نے حضور کے بارے میں 2-4 کتابیں پڑھ لی ہوتی، عشق میں انہی سے کرتا، میں شاید مذہب نہ بدلتا۔ یہ میری ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے۔ تو کیا ہے، آپ دیکھو تو صحیح، ریالٹی کیا ہے، آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پوری دنیا کو انہوں نے پگنی کا ناچ نچایا، ایجادات مٹھی بھر ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر آپ عددی اعتبار سے کمپیریزن کریں تو آپ کا سلسلہ ہی نہیں بنتا، مٹھی بھر۔ ہمارے تو ایک صوبے سے آدھی بھی پاپولیشن نہیں ان کی، لیکن کالنگ دا شارٹس، وہ ہے، یہ دنیا ہے، اس میں آپ کٹی کر کے تو نہیں بیٹھ جاتے نا، دنیا ہے وہ چلتی رہے گی، اب نہ مانو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں مانتا جی جو بائیڈن کو، چل اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں مانتا پوتن کو، جیسے ہمارے یہاں پیوٹن لکھتے ہیں، پوتن کو میں نہیں مانتا۔ پھر یہاں تو ایسا سب بدبخت موجود ہے، اور بڑا بڑا پڑھا لکھا بھی، وہ تو خالق و مالک کو نہیں جانتا، اس کو نہیں مانتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میرے نزدیک، میری تو ہمبل اوپینین ہے، میری ذاتی رائے آپ نے پوچھی، میں دیانتداری سے دے رہا ہوں۔ رانا جواد ہیں جی، نیکسٹ کوسچن، رانا جواد لاہور سے، محمد مصدق راولپنڈی سے، کہتے ہیں جی شیخ رشید نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کی نظر میں حالیہ دنوں میں شیخ رشید کا عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کردار کیسا رہا؟ بھی ٹھیک رہا، اس کے علاوہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ ان کو گود میں اٹھا لے گی؟ آپشن کوئی نہیں۔ باقی وہ ساتھ تھے، ساتھ ہیں، ان کا جذبہ اپنی جگہ پہ قابل احترام، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھو تو آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ شیخ رشید صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ساتھ تھے، ساتھ ہیں، لیکن ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ فضل الرحمان ان کو گود لے لے گا؟ آپ بتا دیں مجھے۔ زرداری صاحب یا بلاول کندھوں پہ نعرے لگاتے پھریں گے کہ جی شیخ رشید آوئی آوے، یا میاں نواز شریف پیدل چل کے آئے گا، گلے میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا میرا بچھڑا بھائی، کم کے ملے میں بچھڑا بھائی مجھے مل گیا ہے؟ ایسا ہوگا؟ نہیں۔ جذبہ ان کا اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکلی جو صورت حال ہے آن گراؤنڈ، جو ریالٹیز ہیں، اس کے مطابق بھی شیخ رشید ہیز
نو ادر آپشن. یا جیسے وہ کہا کرتے تھے میں ریٹائر ہو جاؤں, وہ ریٹائر ہو جائیں, وہ ایک اور بات. پھر ہمارے بہت پیارے پرانے دوست کبھی اگر یہ مل سکیں تو مجھے خوشی ہوگی, شاکر اللہ, مال روڈ. مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے نا مجھ پہ اسپیشلائز کیا ہوا ہے. میرے 12-13 مجموعے ہیں کالمس کے, تو میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات. یہ اتنی 32 سال میری تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں, میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا. بعض اوقات سچی بات ہے مجھے یاد بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے 2 کالے کال پیش خدمت ہیں, پلیز ان کی وضاحت کر دیں. کسی بھی حکمران کی سب سے بڑی بددیانتی ہوس اقتدار ہوتی ہے. دوسرا کال انہوں نے لکھا ہے جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے. تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے شاکر اللہ صاحب. پہلا مسئلہ یہ کہ ہوس اقتدار یہ ٹریک سے مسلمان اسی وقت اترے جب یہ پہلی بار جب خلافت کو ملوکیت میں, سادہ زبان میں آپ کو بادشاہت میں جب تبدیل کیا گیا, تب سے اسلام ادھڑنا شروع ہوا. لیکن پیچھے اتنی طاقتور پش تھی, اتنا طاقتور دھکا تھا کہ یہ چند صدیاں گزار گئے. ہوس اقتدار کہا کیا جاتا ہے سید القوم خادمہم, قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے. یہ ڈرامہ گیر ہیں, یہ آتے ہیں لوٹ مار کرنے, پروٹوکول فلانا. یہ مسلمان خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی. اس کا 1000واں حصہ بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں تو ہوس اقتدار سے بڑی بددیانتی اور انتہا کیا ہے, اس سے بچنا چاہیے. حضرت عمر کے اقوال آپ نے سنیں گے, میں کیا سناؤں آپ کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو اچانک پتہ چلا کہ انہیں نامزد کر دیا گیا ہے, حالانکہ اس وقت تک ملوکیت آ چکی تھی, خلافت وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا, تو آپ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلفائے بنو امیہ کے تھے, خلفائے راشدین کے کافی بعد, ان کے پڑ نواسے تھے حضرت عمر کے ہی, تو اندازہ لگا لیں کتنا گیپ ہوگا. تو آپ مسجد میں گئے, انہوں نے کہا کہ میرے پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا, میں اس کے قابل نہیں ہوں بھائی, تم اپنے میں سے نا جو بہتر بندہ سمجھتے اس کو منتخب کر لو, میں نے نہیں کرنی ہے. یہ تاریخ میں لکھا ہے. ان میں سے کسی کی جرت ہے, یہ تو جیسے کسی جانور کے آگے ہڈی, چیچڑا, بوٹی ڈال دی جائے تو وہ لپکتا ہے. یہ تو اس سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں, اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ مکروہ بات ہو. اور ایک اور بات میں نے تو پڑھا ہے اور کئی جگہ پڑھا ہے کہ جو آدمی کسی منصب کے لیے امیدوار ہو وہ اس منصب کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے, انلیس اسے لوگوں کی جینون سپورٹ حاصل ہو. اور باقی دوسرا کال کہ جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے, چونکہ ایسا معاشرہ ذلیل ترین ہوتا ہے کہ بندہ بولتا بھی نہیں. دیکھو نا, اس بوری میں چنا پڑا ہے, ادھر بیسن پڑا ہے. اچھا بیسن کو تو مہنگا ہونا چاہیے نا, چونکہ اس کی گرائنڈنگ کاسٹ ہے, اس میں سے کوئی ضائع ہوتا ہوگا, پھر اس کی پیکنگ کرنی پڑتی. چنا تو کھلا بک رہا ہے, اس کو تو پیکٹس میں. لیکن چنے میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی, چنے کی دال یہ جو بھی ہوتا ہے. بیسن میں چونکہ ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ سستا بکتا ہے. یعنی یہ بے شرمی, بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے. سرے بازار آپ دکاندار وہ بے غیرتی کر رہا ہے,
اور خریدنے والا بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے اسے. حالانکہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ بیسن تو مہنگا ہونا چاہیے، جس سے بھی بیسن بنتا ہے اس کو سستا ہونا چاہیے، وہاں اگر الٹ ہے. لیکن یہاں بہت کچھ الٹ ہے.